نکاح جب کیا جاتا ہے اس نکاح سے پہلے یعنی ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، جس خطبے میں حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے۔ خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، نکاح پڑھانے والا نکاح خواہ خطبہ پڑھتا ہے اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ پتہ چلا کہ نکاح صرف معاہدہ نہیں بلکہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت کو چھوڑنے والا، حضور کی سنت کو چھوڑنے والا حضور کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا نکاح معاہدہ ہے اور ایسا معاہدہ کہ جس کے اندر سنت بھی پائی جاتی ہے، عبادت بھی پائی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ نکاح ایک معاہدہ ضرور ہے لیکن اس کے اندر سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا النکاح سنت الانبیاء، نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی نے نکاح کروایا ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہر نبی نے نکاح کیا ہے، ہر نبی کے بیوی بچے تھے، ہر نبی کھاتے پیتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے نبیوں کی سنت ہے تو حضور نے فرمایا یہ میری بھی سنت ہے، تو اب یہ عبادت بنی یا نہ بنی؟ زور سے بولیے، عبادت بنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا نکاح ایک معاہدہ بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جسے عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک سوال، سارے نبیوں نے نکاح کیا مگر دو نبی ایسے کہ جن کا نکاح نہیں ہوا۔ ذوق ہو تو بتاؤ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، قرآن نے کہا وہ اللہ کے بڑے پرہیزگار، عبادت گزار، نیک بندے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے نکاح نہیں کیا، اور دوسرے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے نبی پاک نے جب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ دنیا میں آ کے نکاح بھی فرمائیں گے۔ آپ کا نکاح دوبارہ جب اس دنیا میں آپ تشریف لائیں گے تو آپ کا نکاح مبارک بھی ہوگا۔ پتہ چلا کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، عام معاہدہ، دو بندے یا چند بندے بیٹھ کر لین دین کا معاملہ کرے اسے معاہدہ کہا جاتا ہے، لیکن نکاح جو معاہدہ ہے اس کے اندر اور عام معاہدے میں بڑا فرق۔ پہلا فرق، نکاح کے اندر عبادت بھی ہوتی ہے، سنت بھی ہوتی ہے۔ ہر نبی نے نکاح کیا ہے،
یا کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ ہو، بیٹھ کر اسے طے کیا جائے، اس میں اگر گواہ نہیں بھی تب بھی وہ معاہدہ ہو جاتا ہے، تب بھی وہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے، نکاح ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر قرآن و سنت نے حکم دیا کہ اس میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ نہ ہوئے تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا عام معاہدے میں اور نکاح والے معاہدے میں ایک فرق یہ ہے، عام معاہدہ ہو تو گواہوں کا ہونا چاہیے، گواہ ہو، لیکن اگر گواہ نہیں تو معاہدہ طے پا جائے گا۔ اگر نکاح میں گواہ نہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ عام معاملہ کے اندر عام معاہدہ جب کیا جائے اس کے اندر حق مار نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ایسے مسائل نہیں ہوتے۔ جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کے اندر حق مار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نکاح میں حق مار کا ہونا، زور سے بولے، نکاح میں حق مار کا ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ عام معاہدہ اور نکاح والا معاہدہ ان میں بڑا فرق ہے۔ نکاح عبادت بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور نکاح کے اندر حق مار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ نکاح کے اندر، نکاح کے معاہدے میں حقوق کا تعین بھی ضروری، نکاح کے معاہدے میں حقوق کا تعین بھی ہوتا ہے۔ ایک میاں ہوا، ایک بیوی ہوئی، اب بیوی کو میاں پورے پورے حقوق ادا کرے، اور میاں بیوی کو پورے اور بیوی میاں کے پورے حقوق ادا کرے، یہ حقوق کا تعین ہے۔ ظاہر ہے جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، جن گھروں میں حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ان گھروں کو پھر ویران دیکھا جاتا ہے، ان گھروں کے اندر آبادیاں نہیں ہوتی۔ جہاں بھی قرآن و سنت کے مطابق حقوق ادا کیے جائیں وہ گھر اللہ آباد فرما دے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے، خاوند سے مطالبہ کرے۔ آج کل کے معاشرے میں اگر خاوند سے عورت کسی چیز کا مطالبہ کرے تو سارے کہتے ہیں کیسی عورت ہے، لیکن قرآن و سنت نے کہا بیوی اپنے خاوند سے اپنے حقوق طلب کر سکتی ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اور ان باتوں کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیں آج کل گھروں میں بیوی اگر خاوند سے اپنا کوئی حق طلب کرے، مثال کے طور پر خاوند سے کہے مجھے کپڑے چاہیے، خاوند سے کہے مجھے کھانا چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے رہائش چاہیے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ کیسی بیوی ہے، یہ کس طرح کی باتیں کرتی ہے، حالانکہ قرآن نے اس کو واضح حق عطا فرمایا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے پہلی سبحان اللہ کہا آتی ہو کہ یہ بات تو سب کے خلاف ہے، ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن مطالبہ خاوند کی حیثیت کے مطابق۔ خاوند مزدور ہے، عام مزدوری کرتا ہے، دن دیہڑی میں کام کرتا ہے، یا وہ سرکاری ملازم ہے، یا اس کا وسیع کاروبار ہے، خاوند کی حیثیت کے مطابق اس سے مطالبہ کرے گی، اور حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرے تو یہ بیوی گناہ گار ہے، یہ بیوی اپنے خاوند کے حق میں پکڑی جائے گی، اس لیے کہ خاوند کی جیسی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور یہاں سے ناشکریاں اور
یا آپس میں اختلافات